معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ لیاقت نواز ملک حاضر خدمت ہے۔ خواتین و حضرات، گزشتہ کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ کے پاس آؤں، لیکن کوئی اس قسم کی کنفیوژن تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس ٹاپک پہ بات کی جائے۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے اور ایسا لگا کہ ایک نیا سیٹ اپ آنے جا رہا ہے، جو پہلے 2018 میں جس طریقے سے عمران خان صاحب کو لایا گیا اور میاں صاحب کو باہر بھیجا گیا، اب عمران خان صاحب کو سزائیں دے دی گئیں اور میاں صاحب کو لایا گیا۔ بہرحال میاں صاحب آئے تو، لیکن لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ ڈیل کے ساتھ واپس تشریف لائے ہیں۔ جس طریقے سے انگلینڈ سے ان کو جو ہمارے ہائی کمشنر تھے انہوں نے سی آف کیا، اس کے بعد جس طریقے سے وہ دوسرے ملکوں میں دبئی وغیرہ میں آئے اور وہاں کے جو انویسٹرز وغیرہ تھے انہوں نے ان کو رخصت کیا، اس کے بعد پاکستان میں جب وہ آئے ہیں تو انہیں ایک باقاعدہ طور پر ایک پروٹوکول دیا گیا۔ بہرحال اب الیکشن ہوئے اور الیکشن سے پہلے پتہ نہیں کس چیز کی جلدی تھی کہ عمران خان صاحب کو سزائیں دے دی گئیں 4 دن میں 3 دفعہ، ایک دفعہ 14 سال کی سزا دے دی، پھر 7 سال کی سزا دے دی، سمجھ نہیں آئی۔ اور اس کے بعد جو ایک کیس آیا عدت کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اتنی گھٹیا قسم کی یہ سزا دی گئی یا اتنا گھٹیا قسم کا یہ کیس چلایا گیا کہ ہمیشہ ہم یہ کہتے تھے کہ یار کم از کم لوگوں کے بیڈ روم میں مت جائیں۔ یہ جو ہیں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک انسان کی گناہ اگر کرتا ہے تو وہ اور اس کے اللہ اور اس کے درمیان ہے۔ یہ اس قسم کا کیس چلایا گیا، اور جو بشا بی بی کے جو گزشتہ جو ان کے خاوند تھے، سابقہ خاوند مانیکا صاحب، خاور مانیکا غالباً ان کا نام ہے، 6 سال کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ ان کی طلاق ہوئی تھی، اور پھر کیا کیا گھٹیا قسم کے الزامات لگائے گئے۔ یہ اخبارات کی یا ٹیلی ویژن کی زینت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس قسم کی گھٹیا جو سیاست ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو ذہنی جو ہماری پسماندگی ہے اسے ظاہر کرتی ہے۔ بہرحال الیکشن ہوئے اور نظر یہ آتا تھا کہ میاں صاحب کو لایا جائے گا، کیونکہ ایک دن پہلے، الیکشن ہونے کے ایک دن پہلے، پاکستان کے سارے اخبارات میں، اردو یا انگریزی سب اخبارات میں پہلے صفحے پر ایک بڑا اشتہار، وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے جلسوں کی تصویریں۔ ایسے لگتا تھا کہ الیکشن سے پہلے وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے الیکشن کمپین ہوئی، اور میں الیکشن کمپین میں سب سے زیادہ جو امپریس ہوا ہوں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کمپین تھی، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے اور آصفہ بھٹو صاحب نے بہت زبردست کمپین کی۔ جتنا ہارنا وہ عوام کی مرضی ہے کہ کس کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے کمپین کی، اور کمپین بھی اس قسم کی کہ اس میں صرف منشور کی باتیں تھیں کہ وہ اگر برستے اقتدار آ گئے تو وہ کیا کیا کرنا چاہیں گے اور کس طرح کریں گے۔ لیکن سب سے گھٹیا جو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں گھٹیا کا، سب سے کمزور جو
کمپین تھی وہ تھی پاکستان مسلم لیگ کی. ایسے لگتا تھا کہ جو پاکستان مسلم لیگ ہے صرف پنجاب کو وہ پاکستان سمجھتی ہے، نہ وہ سندھ میں گئے، بلوچستان میں شروع میں وہ گئے. اب میاں صاحب آئے ہیں واپس پاکستان میں کچھ لوگوں کو شامل کرنے کے لیے، پھر انہوں نے بلوچستان میں کوئی جلسہ نہیں کیا. پھر آپ نے خیبر پختونخوا میں سوائے مجھے لگتا ہے کہ مانسرا کے کوئی جلسہ نہیں کیا. سندھ میں ایک دفعہ بھی نہیں گئے، صرف پنجاب میں رہے. تو اس طرح یہ جو چھوٹے صوبے ہیں ان میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں تو اس میں آپ سب صوبوں میں جا کے لوگوں کو بتائیں، وہاں بھی انسان بستے ہیں. بہرحال اور جو تحریک انصاف ہے اس کو تو کمپین کرنے نہیں دی گئی، ان کو جلسوں کی اجازت بھی نہیں تھی. ان کے لوگوں کو گرفتار بھی کیا. اگر کئی لوگ جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ تو غائب ہیں، ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں. ان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. بہرحال الیکشن ہوا، بڑا پرامن الیکشن تھا، لیکن چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. الیکشن پرامن ہوا یہ کہا جاتا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ یہ الیکشن پرامن تھا. اس میں کوئی فائرنگ کے کیسز یا قتل و غارت کا یا کسی قسم کا، سیکیورٹی جو تھی وہ بڑی ٹھیک ٹھاک تھی. لیکن الیکشن کے بعد جو ہوا اس میں دھاندلی جو ہے الیکشن کے بعد ہوئی. رزلٹس اس طریقے سے دیے گئے، آج ابھی تک جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں ابھی تک رزلٹس کمپلیٹ نہیں ہیں. زبردستی لوگوں کی سیٹوں کو ان سے لے کر دوسروں لوگوں کو دیا گیا. ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، رات کو ایک آدمی یا ایک خاتون جیتی ہوئی تھی، صبح اٹھے تو وہ دوسرا آدمی جیتا ہوا تھا. اور ہر لیڈر جو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی اور تحریک انصاف کے لیڈر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہے کہ یہ کس طریقے سے ان لوگوں کو یہ سیٹیں دی گئیں، حالانکہ یہ جیتے ہوئے لوگ تھے اور ان کو ہرایا گیا اور دوسرے لوگوں کو سیٹیں دی گئیں، دوسرے رزلٹ دیے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے، جن کو ایک انتخابی نشان نہیں دیا گیا، وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے. اب وہ جب الیکشن لڑتے ہیں وہ آزاد جو ہیں جیت جاتے ہیں، تو اب ان آزاد لوگوں کو جو ہے توڑنے کے لیے اب سیاست چلی جائے گی، لیکن یہ غلط ہوگا. اب کسی جماعت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ حکومت کی تشکیل کر سکے. صوبوں میں تو ہو جائے گا، صوبوں میں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، بلوچستان میں بھی یہ کمبائن سی بنے گی، مسلم لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، GIUI کی مشترکہ ایک حکومت بن سکتی ہے اور آزاد لوگوں کی. خیبر پختونخوا میں جو ہے عمران خان صاحب کے تحریک انصاف کی بن جائے گی، اور پنجاب میں جو ہے بالکل ٹائٹ، لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی بنے گی، اس لیے کہ وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے لوگ بھی ہیں اور آزاد کچھ GIUI وغیرہ کے لوگ بھی ہیں، تو وہ ان کی سپورٹ کریں گے. ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی جو 10 سیٹیں ہیں مسلم لیگ کی سپورٹ کر دیں. لیکن جو وفاقی حکومت ہے اس بننے میں تکلیف ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ مشترکہ حکومت بناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اب مسلم لیگ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ مفاہمت جو ہوتی ہے
اس سے ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بہت نقصان پہنچا ہے. ٹھیک ہے، مفاہمت بھی ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، لیکن مفاہمت جب الیکشن ہو جائے، جب حکومتیں ٹوٹ جائیں تو پھر آپ اسی نہج پہ چلے جائیں اور وہی لینگویج یوز کرنا شروع کر دیں جو پہلے 90s میں آپ یوز کرتے تھے، 90 کی دہائی میں یوز کرتے تھے. تو پھر یہ بہت غلط ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر مسلم لیگ کے ساتھ پھر ایک دفعہ حکومت بنانے کی کوشش کی تو ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے میرا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک خطرناک ہوگا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز جو ہیں وہ بھی اس چیز کو اب ہضم نہیں کریں گے. اب کیا ہوتا ہے بہرحال اور میں درخواست کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ سے کہ وہ جو ایک ٹرینڈ ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا اور ہم کسی کے ساتھ نہیں اٹھیں گے بیٹھیں گے، تو یہ غلط ہے. پالیٹکس میں، سیاست میں دشمنیاں جو ہیں وہ نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، ریکنسیلیشن کرنی پڑتی ہے. اور اگر آپ نے پاکستان میں ایک استحکام لانا ہے تو پھر آپ سب کو، جیسا ہم گزشتہ ویڈیوز میں بھی یہ عرض کرتے رہے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا ماحول پیدا کرنا پڑے گا. پاکستان ایک ایسی نہج پہ کھڑا ہے کہ پاکستان ایک فریجائل کنٹری بن چکی ہے، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت ہمیں مل بیٹھنا ہوگا، نہیں تو ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. پاکستان ہمارا ملک ہے، اس ملک کے لیے وہ جو کچھ ہوا اور جو اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو 1951 سے کھلواڑ کرتی آ رہی ہے اور تجربے کرتی آ رہی ہے، میں درخواست کرتا ہوں خدا کے لیے اس کھلواڑ کو بند کیجیے. اور یہ جو سیاستدانوں کے بارے میں آپ جو ایک تاثر پیدا کر دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ کرپٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے پاکستان کو کچھ دیا ہے، لیکن آپ نے، اسٹیبلشمنٹ نے کرپشن کو لیگلائز کر کے اپنے لیے بہت بینیفٹس پیدا کر لی ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر درخواست کرتا ہوں پاکستان کے سیاستدانوں سے کہ وہ مل بیٹھیں اور ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کریں. تحریک انصاف جو ہے پاکستان کی بڑی پارٹی ہے، ان کے لوگ جیتے ہیں، ان کو موقع دیجیے. اگر ان کے پاس لوگ پورے نہیں ہیں تو ان کا ساتھ دیجیے، ان کو حکومت کرنے دیجیے. اور اگر آپ ساتھ نہ بیٹھے، پاکستان کا بھی نقصان ہوگا، آپ کا بھی نقصان ہوگا، اور پھر آپ ایک اور تجربے سے گزریں گے. میں اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا سب کا حامی و ناصر. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ باتیں کروں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، فکر معاش، یاد خدا، آرزو دوست، اس مختصر حیات میں کیا کیا کرے کوئی. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمارا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.